صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیان کا ٹاپک ہے فضولیات کیا ہے۔ ایک بار آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لغوی سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ کام ہے جس کا مسلمانوں کو دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مستی، مذاق، کھیل کود، بیہودہ گفتگو، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، خواہش پوری کرنے میں ہی لگے رہنا، وہ تمام کام جن سے اللہ عز و جل منع فرماتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے حلال کمانے کی کوشش میں لگے رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کامل ایمان والیوں کا وصف یہ ہے کہ وہ فضول گوئی، بیہودہ گفتگو سے بچتی ہے، زبان کو نیک کاموں میں استعمال کرتی ہے، ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر، محبوب کی ثنا، حمد الہی تر رکھتی ہے، زبان کے اچھے استعمال کے ذریعے درود، نعت و بیان، نیکی کی دعوت دے کر، نیکیاں کر کر جنت کی آبادی، نعمتوں کی حقدار بنتی ہے۔ مگر افسوس فی زمانہ زبان کی حفاظت کا تصور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو دو ہونٹوں اور دو جبڑوں کو پہروں میں ہے، کسی طرح ہمارے پورے وجود کو دنیاوی مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر نتیجے سے لاپرواہ ہو کر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، فیشن گوئی کرنا، گالم گلوچ کرنا، فضول گوئی کرنا، یہ سب آج امراض معاشرے میں تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں آندھے منہ گر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، سواری پر سوار ہوئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہو۔ عرض کی، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اللہ عز و جل اس کے لیے بھی پکڑ فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، زبان کا کہا ہوا ہی لوگوں کو جہنم میں آندھے منہ گرائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی باتیں کرے، یہ بری باتوں سے خاموش رہے۔ ارشاد فرمایا، اچھی باتیں کرو، فائدے میں رہو گے، خاموش رہو، سلامت رہو گے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کاش کہ ہم اپنی زبان کو فضول اور بیہودہ گفتگو سے بچاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے والی بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ ابھی بیان کرنے کے لیے میں عائشہ کو آواز دوں گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد حمد و ثنا، درود و شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگو قبول کی جائے گی، صلح کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقی طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، رسول پاکم بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال دنیا سے نرالا، رنگ بدن نہایت
بہت ہی روشن تھا. جو آپ کی خوبیاں بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا یعنی ملتا. آپ کا پسینہ مبارک چمک صاف اور موتی کے مانند تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں روشن نشانیوں یعنی دیگرات معجزات کا ظاہر نہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کے نبی ہونے کی خبر دیتا. حضرت بی بی حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے دیدار کے متعلق فرماتی ہیں میں نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہ سمجھی. میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنے ہاتھ کو ان کے مبارک سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں پر پھیل گیا. جنتی صحابہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر نہیں تھا. میں نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا. اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبی و جمال بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا کیسے کر سکتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غلاب آ جاتی. اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چراغ لیمپ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر چھا جاتی. حضرت سیدنا علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے. حافظ رزین محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سب سے پہلے غمد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسوانہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت سے پیش کیا جائے. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات گرامی، آج میری تقریر کا عنوان ذکر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. یعنی اس آیت مبارکہ میں خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ نور سے فرمایا یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ روشن ہے. کیوں؟
کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی ہر آن دن دونی رات چوگنا ترقی پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی دن بدن آپ کا نور مدار ترقی پر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، میرے آقا و مولا حضور سیدنا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ کوئی فرشتہ، نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی انسان، نہ مٹی، نہ پانی، نہ آگ، نہ ہوا، غرض کی کائنات میں کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا۔ حضرات گرامی، حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہر مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض دریافت کیا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا جو 70,000 برس بعد چمکتا تھا اور اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وَعِزَّتُ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوچا آج میں نے بڑی لمبی عمر بیان کی ہے، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، ہمارا ایمان و ایقان حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور اعلیٰ نور ہے، انہیں اپنی طرح سمجھنا یا اپنی طرح کہنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہیں جس نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ پھر ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں، نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھی ظلمت کدا تھا سخت
وقت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک روشن رات اور ایک نظر سرکار کے رخ زیبا دیکھتا اور ایک 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو مجھے حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی بھی مانند ہے۔ چاند، اسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، حضور نہ ہی یہ کہ صرف نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہے۔ یہ آفتاب و مہتاب کہکشاں سب حضور ہی کی وجہ سے چمک رہے، حضور ہی کے نور سے چمک رہے ہیں۔ میرے آقا، آپ مخزن نور ہیں، آپ نور اعلیٰ نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں۔ اے نور بخش آقا، ہم گنہگاروں کی طرف بھی نگاہ نور رہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے دینی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان نور بخش میں ایک حدیث سماعت فرماؤں گی، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 صحابہ کرام رات کی وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں ہونے لگی۔ رات زیادہ گزر گئی اور دونوں صحابہ کرام کو اپنے اپنے گھر جانا تھا۔ چونکہ رات بے حد اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، مگر بارگاہ نور سے جب وہ اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے تو ان دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا۔ دونوں صحابی ایک لاٹھی کی روشنی کی مدد سے چلنے لگے اور جب ایک صحابی کا راستہ بدلا، یعنی دوسرے صحابی دوسری طرف جانے لگے، تو ان کی بھی لاٹھی چمکنے لگی اور دونوں صحابی اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی کی مدد سے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا آپ نے بارگاہ نور کا فیض نور کی غلاموں کی لاٹھیوں کو بھی چمکا دیا۔ پھر جو لوگ حضور کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی بدبختی کا ماتم منائیں کہ اس بحر نور سے لاٹھیاں تک فیضاب ہو گئیں، مگر ان کے دل میں سیاہی رہا۔ اسی لیے تو میں اکثر و بیشتر کہہ دیا کرتی ہوں کہ جسے انکار نور ہے وہ یقیناً صراط مستقیم سے دور ہے، کیونکہ بغیر روشنی کے منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ محترم حضرات، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نور ہی نور عطا فرمایا۔ ہمارا خدا نور، ہمارا قرآن نور، ہمارا اسلام نور اور ہمارا رسول بھی نور۔ چونکہ ہم مسلمان اپنے قرآن، اپنے مذہب اور اپنے رسول کو نور مانتے ہیں تو ہم بھی نور ہی ہیں، نور ہی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نوری مسلمان بنایا، ناری نہیں، کیونکہ ناری تو وہ لوگ ہیں جو قرآن، خدا، اسلام اور رسول کو نور نہ مانے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد انس جلدی سے آؤ۔